تلوار نکالی، اعلان کیا کون ہے جو آج محمد کا راستہ روک کر دکھائے؟ کس کو شوق ہے بیویوں کو بیوہ کرانے، بچوں کو یتیم کرانے کا؟ عمر حکیم کعبہ پہ چڑھے، اعلان کیا کس کو شوق ہے بیویوں کو بیوہ کرانے، بچوں کو یتیم کرانے کا؟ آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ جب عمر کی آواز مکے میں گونجی، سارا مکہ، سارا کفر گھروں میں چھپتا نظر آیا، محمد کعبہ میں سجدے کرتا نظر آیا۔ اب میں اگلے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد حفیظ کو کہ وہ آئیں اور اپنا بیان پیش فرمائیں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی میری تقریر کا موضوع حضرت عمر کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت عمر جب آئے تو قرآن پڑھتے، جب دنیا سے روانہ ہوئے تو تب بھی قرآن پڑھتے ہوئے تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے نام کی حیثیت آج بھی ایرانی طاغوت فرزندوں کے آرام کو حرام کر دیتی ہے۔ آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں عمر کو عدالت نہیں ملنی چاہیے تھی، عمر کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آج بھی انہیں اپنے ایوانوں اور مکانوں میں عمر کے درے کی دھمک، تلوار کی چمک، قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ آج بھی انہوں کے دل عمر کے خوف سے بے اعتدال ہے۔ سامعین محترم، آج میں بتا دوں حضرت عمر کون؟ جب آئے تو قرآن پڑھتے، دنیا سے روانہ ہوئے تو تب بھی قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت عمر ابھی کلمہ پڑھا، بیٹھے ہی بلال نے نماز کا اعلان کیا۔ عمر نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ بلال نے کہا نماز کا اعلان ہے۔ عمر نے پوچھا نماز کیا ہے؟ بلال نے کہا اللہ کی عبادت ہے۔ عمر نے کہا اگر رب کی عبادت ہے تو چوکھٹ بھی رب کی ہونی چاہیے۔ حضرت آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے عمر دل تو میرا بھی کرتا ہے رب کے توحید کی سجدے، رب کی چوکھٹ بھی جا کے کروں، لیکن کیا کروں؟ مکہ کے کافر مجھے گھسنے نہیں دیتے۔ عمر کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، اعلان کیا کون ہے جو آج محمد کا راستہ روک کر دکھائے؟ کس کو شوق ہے بیویوں کو بیوہ کرانے، بچوں کو یتیم کرانے کا؟ عمر حکیم کعبہ پہ چڑھے، اعلان کیا کس کو شوق ہے بیویوں کو بیوہ کرانے، بچوں کو یتیم کرانے کا؟ آئے عمر کی تلوار کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ جب عمر کی آواز مکے میں گونجی، سارا مکہ، سارا کفر گھروں میں چھپتا نظر آیا، محمد کعبہ میں سجدے کرتا نظر آیا۔ آئے آج آپ کو شان صدیق اکبر پر چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ کے قدموں میں بیٹھی ہے، اچانک آسمان پر نظر پڑی، دیکھا کہ آسمان پر ستارے چمک اور دھمک رہے ہیں، ستارے گنگنا رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیں یہ جو ستارے آسمان پر چمک اور دھمک رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں، بلکہ فرمایا عائشہ ان کو گنتے گنتے تھک سکتا ہے، اک سکتا ہے، اکتا سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام ختم ہو سکتا ہے، ان جو جنس ختم ہو سکتے ہیں، ان ستاروں کو شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت اماں عائشہ نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتائیں ان ستاروں سے زیادہ نیکی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا عائشہ اگر تو یہ پوچھتی ہے ان ستاروں سے زیادہ نیکی کی ہے پھر زبان محمد سے سن، کلام محمد سے سن۔ میری پوری امت میں، پورے اساس میں، پوری جماعت میں، میرے سارے یاروں میں، میرے ان حکمرانوں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے جس کے نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی، مہر قلب ہو گئی، سکون و سناٹا چھا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ عائشہ میرے جواب کے بعد خاموش ہو گئی، کیا بات ہے؟ اب ہاں عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد خاموش ہو گئی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہنے
لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی رہی میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں زیادہ ہوگی، لیکن آج آپ نے میری اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ آپ نے کہا تو نے یہ پوچھا ہے ستائے زیادہ کس کی؟ اگر تجھے یہ سارے کلام محمد سے سن، عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی رات معاملہ پھر مجھے اس شخص کہنا پڑتا ہے جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوٹ چڑھا دوں گا، میرے ہاتھوں میں جگلو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلا تم خود بخود بےتاب دیتا ہے سلامی کو، تلا تم خود بخود بےتاب دیتا ہے سلامی کو۔ اگر تیراب اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔